السلام علیکم ناظرین، آپ نے غور کیا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان ایک بہت ہی مشکل فیز سے گزر رہا ہے، جہاں پر پاکستان کو نہ صرف معاشی مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے، بلکہ سیاسی طور پر بھی عدم استحکام بہت زیادہ ہے، اور پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ اس حد تک ان کا آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اس ٹائم وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے پڑے، اور اس سیاست نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہماری یہ لڑائی گھروں تک پہنچ گئی ہے، یعنی بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا اور دوست کا دوست کے ساتھ جھگڑا، کیونکہ ایک کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسرا کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کی پوزیشنز ہیں، یعنی کوئی بھی ٹالرنس جو ہے یہ ہمارے درمیان میں بالکل بھی نہیں ہے، اور ٹالرنس کا جو ہے وہ کمی ہونا یہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا معاشرہ جنم لے رہا ہے جہاں پر بالکل ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت ہے، یعنی آپ کسی کو بات کرنے دینا ہی نہیں چاہتے، اور یہ صرف نچلے لیول پہ نہیں، یہ آپ کی ٹاپ ٹیئر تک ہے، یعنی آپ سیاسی پارٹیوں کے قائد کو دیکھ لیں، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، آپ ہماری عدلیہ کو دیکھ لیں، یعنی کوئی بھی کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے ویوز کو، کسی کی پرسنل اوپینین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہے، یعنی یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور سامنے والا تو ہے ہی غلط۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے اس وقت، اور پاکستان جس نہج پہ پہنچ گیا ہے، اگر اس کو ابھی سنبھالا نہ گیا تو یہ بہت ہی خطرناک روپ لے لے گا، اور یہ خانہ جنگی کی طرف بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ چلے جائے، کیونکہ آپ نے حالیہ دور میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، اور اٹیک کرنے والے نے جو ریزن پیش کی، اگر میں اس کو سچ مان لوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کون تھا جس نے ٹی وی پہ لائیو عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی نفرت پھیلائی، ان کے کلپس جوڑ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ اسلام دشمن ہے۔ کس نے اکسایا؟ ہم پہ یہ وقت نہیں آنا؟ کیا ہم نے اس وقت سے نہیں گزرنا؟ کیا آج جو صحافی ایک اینڈ پہ ہیں، کل وہ ریسیونگ اینڈ پہ آئیں گے تو کیا ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی تو وہ صحافیوں کا ونگ جو عمران خان کے نظریات کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا، ان کو انفارمیشن فیڈ ہوتی تھی، اور وہ آ کر انفارمیشنز میں بتاتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے ملک دشمنی کی طرف ہے، یہ صحافی جو ہے کسی کے ایجنڈے پہ ہے، یہ صحافی کسی پہ ایجنڈے پہ ہے۔ وقت کیسا پلٹا؟ ایسا پلٹا کہ پچھلے 6 مہینے میں وہی صحافی جو پی ڈی ایم کے نقطہ نظر کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے وہ آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اب وہ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی جو ہے وہ مختلف چیزیں لا کر سامنے لا رہے ہیں، اور وہ اس ٹائم آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، جبکہ وہ صحافی جو اس ٹائم عمران خان کے نظریے کے ساتھ تھے اور اس ٹائم ان کے اوپر جو ہے وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ شکنجہ ٹائٹ ہوا ہے، وہ اس وقت رو رہے ہیں، اور وہ رو اس طرح رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شعور دیا ہے کہ آپ کو جب بات بتائی جائے تو آپ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کو سوچیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اصل جو اسکرپٹ پلیئرز ہیں وہ اسی چیز کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم یہ بات فیڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو مان لینا ہے، کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کرنی، کسی نے اس کے اوپر سوال نہیں کرنا واپس کہ بھئی آپ جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی سورس کیا ہے اور یہ کتنی کریڈیبل ہے۔ اس کو ہم صحیفہ کی طرح مان لیتے ہیں اور اس کو لے کر ہم پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب وقت بدلتا ہے تو دوسری سوئنگ کے صحافی اس طرح کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بالبلا اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز تو چلتی رہے گی جب تک ہم اپنا سیاسی قبلہ ٹھیک نہیں کریں گے، پر یہ اسٹیبلشمنٹ کی اب کی نہیں، 70 سال کی یہی جو ہے وہ کہانی ہے۔ ایک پارٹی کو سپورٹ کیا تو دوسری پارٹی اس کے خلاف ہو گئی، دوسری پارٹی کو سپورٹ کیا تو پہلی والی خلاف ہو گئی،
اور یہی چیزیں چلتی رہیں اور آج ہم اس دور پر ہیں کہ جہاں ہم 1971 میں کھڑے تھے، جہاں پاکستان ایک انتہائی سیاسی عدم استحکام پہ تھا. وہ پارٹی جس کو پاپولر سپورٹ ملی تھی، ہم نے اس کو اقتدار میں آنے نہیں دیا، ماشاء اللہ لگایا، اور ماشاء اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی اذیت ناک جو ہے وہ ہمارے حقائق کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ایسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوا. یہاں اسٹیبلشمنٹ کی غلطی میں اس لیے کم سمجھوں گا کہ اگر کوئی آپ کو زہر کھانے کو دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس زہر کو چپ کر کے کھا لیں. آپ کو کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دے کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ چیز کو میں دیکھ لوں کہ یہ میرے کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم یہ اپنی طبیعت میں یہ چیز لے آئیں تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں پر ہمیں بہتری کی جو ہے وہ ہمارے اندر گنجائش پیدا ہو جائے گی، اور ہم اپنے تھنکنگ پروسیس کی طرف بڑھیں گے. اس ٹائم جمہوری حکومت تو ہم کہہ نہیں سکتے، نہ ابھی کہہ سکتے ہیں نہ پیچھے کہہ سکتے ہیں. آج تک پاکستان میں جمہوری حکومت رہی کون سی ہے؟ جمہوری حکومت تو وہ ہوتی ہے جس کو عوام کا خیال ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے اتنے وعدے کیے، 3.5-4 سال بعد آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک پپٹ تھا، پیچھے گورنمنٹ تو کوئی اور چلا رہا تھا. اور شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھ لیں، کل انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ڈیسیژن لے لیا، اور آج وہ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ جناب میں سوچا تھا، میں نے کہ یہ جی بہت اچھا سٹیپ ہوگا، لیکن وہ بیک فائر کرتا ہے. یعنی آپ سپریم لیڈر ہیں، آپ پاکستان کے سربراہ ہیں، ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو بھی فل اس ٹائم اپنا پریشر بلڈ کر رہے ہیں، وہ یہی پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ان پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہ نہایت ہی شرمناک قسم کی سیاسی کھیل ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیوں نہیں سیاسی لوگ بیٹھتے آپس میں؟ کیوں نہیں یہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے؟ آپ نے کیوں ایک دوسرے کے آپ کا اختلاف جو ہے وہ احتساب پہ ہے؟ آپ ایک اٹانومس باڈی بنائیں، اس کو کہیں احتساب کرے، سب کا کرے، سلیکٹیو احتساب نہ کرے، سب کا احتساب کرے، اور اس کو امپاور کریں تاکہ کوئی بھی اس پہ انفلوئنس نہ کر سکے. اور سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں، معاشی فیصلے کریں، اچھے فیصلے کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ عوام کو اب عوام پہ چھوڑ دیں نا کون ملک کے لیے اچھا یا نہیں ہے. اس عوام نے آپ کو اس چیز کے لیے نہیں لائے کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی یہ غدار ہے اور یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے. یہ عوام فیصلہ کرے گی کون محب وطن ہے، کون غدار ہے. اور غدار کوئی بھی نہیں ہوتا. غدار وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی مٹی کو کسی کے سامنے بیچ دے. ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے لین دین یا بات چیت سے جو ہے وہ انسان غدار نہیں ہو جاتا. خدا را یہ غداری کے، یہ کفر کے یہ فتوے جو ہے نا دینا بند کریں، یہ جہالت کی فیکٹریاں بند کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پروگریس کرے تو ہمیں پروگریسو سوچ رکھنی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے تعمیری جو ہے تنقید کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ادب کا دائرہ رکھنا ہے تاکہ ہم کل کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. آج عمران خان صاحب یا شہباز شریف یا نواز شریف کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ انہوں نے وہ ایکسٹریم لائن لے لی ہے کہ اب جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں تو یہ شرمندہ ہوں گے. اور کس نے ان کو یہ ایکسٹریم لائن لینے شروع کے لیے کہا؟ یہ وہی غائبی ہاتھ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا یہ چور ہے، اور اب وہ پی ڈی ایم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چور ہیں. اگر آپ نے ابھی بھی اس چیز پہ خیال نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی. اور پاکستان جو کہ پہلے ہی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، خدا نخواستہ کہیں اور ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ عدلیہ ہماری عدلیہ ہے. آپ نے آخر اسی عدلیہ کے سامنے انصاف لینا ہے، آخر آپ نے اسی فوج کو اپنے دشمن کے سامنے کھڑا کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے ایک سروس دی ہوتی ہے، وہ ایک ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، عوام اس کو سلیکٹ کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو غدار یا ان کو کافر ڈکلیئر کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں. میرا خیال ہے اگر دونوں سائڈوں سے یہ تھوڑا سا سوچا جائے گا تو حالات کافی بہتر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.